السلام علیکم۔ امی کے ساتھ کام پر گئی تو مالکن کے چھوٹے بیٹے کو میں پسند آ گئی۔ جب اس نے مجھے کمرے میں بلایا تو میں نہ گئی۔ اگلے روز مالکن نے کہا میرے بیٹے کے کمرے میں جاؤ اور اس کی ضروریات کو پورا کرو۔ جب میں ڈرتے ڈرتے مالکن کے بیٹے کے کمرے میں گئی تو پھر میرے ساتھ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ شاید مجھے شاہ میر سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں جتنا اس شخص کی نظروں سے بچنے کی کوشش کرتی تھی وہ نہ جانے کیوں اس جگہ پہنچ جاتا جہاں میں ہوتی تھی۔ بے شک وہ لوگ شہر میں رہتے تھے لیکن جدی پشتی جاگیردار تھے، اور جاگیردار ایسے شوق رکھتے ہیں کہ گھر کی ملازمہ سے اپنا دل بہلا سکیں۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ جب سے اس گھر میں ملازمت کرنے جا رہی تھی میں نے محسوس کیا تھا کہ مالکن کا چھوٹا بیٹا شاہ میر مجھے ہی ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہتا تھا۔ مجھے اس وقت بہت ڈر لگتا تھا جب مالکن مجھ سے شاہ میر کے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے کہتی، کیونکہ وہ گھر پر ہوتا تھا اس لیے مجھے اکیلے اس کے کمرے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ وجہ یہ تھی جب میں پہلی بار اس کے کمرے میں صفائی کرنے گئی اس وقت وہ LCD پر نازیبا سی غیر اخلاقی فلم دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں آئی تو میری نظریں اس LED پر پڑیں تو میں نے فوراً سے نظریں جھکا لیں اور کمرے کے دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، کہنے لگا رک کیوں گئی، آؤ کمرے کی صفائی کرو۔ مجھے لگا تھا کہ میری موجودگی کی وجہ سے وہ ٹی وی بند کر دے گا یا چینل بدل لے گا، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ میرے اندر آتے ہی اس نے والیوم کچھ اور اونچا کیا تھا۔ میری عمر اس وقت بمشکل 16 سال تھی اور شاہ میر بھی 18 سال ہی کا ہوگا۔ کالج میں پڑھتا تھا اور باقی کا دن گھر پر ہی گزارتا تھا، جیسے امیر گھرانوں کے بگڑے ہوئے لڑکے کرتے ہیں۔ میں نے کمرے کا دروازہ پورا کھول دیا اور جھاڑو لگانے لگی، لیکن مجھ پر یوں داڑا کہ میں کانپ کے رہ گئی۔ کہنے لگا آندھی ہو تم، AC آن ہے اور تم نے کمرے کا دروازہ کھول رکھا ہے، بند کر کے کام کرو۔ میں بے حد گھبرا گئی تھی اس لیے فوراً کمرے سے باہر نکل کر اماں کے پاس آئی۔ مجھے یوں گھبرا ہوا دیکھ کر اماں مجھ سے وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے کہا مجھے اس شاہ میر سے ڈر لگتا ہے، اس کے کمرے کا کام نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر اماں نے مجھ سے کہا کہ تم برتن دھو دو، چھوٹے صاحب کے کمرے کی صفائی میں کر دیتی ہوں۔ اگلے چند روز امی ہی اس کے کمرے کی صفائی کرتی رہیں۔ ایک بار میں کچن میں برتن دھو رہی تھی جب وہ کچن میں آ گیا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا ایک گلاس دھو کر دو۔ لہجہ ویسا ہی تھا، سخت اور گھمنڈ سے بھرا ہوا۔ میں نے شیشے کا گلاس دھویا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ گلاس کے ساتھ اس نے میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ اس کی گرفت بھی میرے ہاتھ پر سخت تھی۔ میرے کمرے کی صفائی کرنے تم کیوں نہیں آ رہی؟ وہ میرے کچھ قریب ہو کر دھیمے لہجے سے پوچھنے لگا۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑیں ورنہ شور مچا دوں گی۔ میری بات سن کر اس نے پہلے تو تعجب کا اظہار کیا، پھر میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کہنے لگا کل اگر تم میرے کمرے کی صفائی کرنے نہیں آئی تو دیکھو کیا کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر چلا گیا۔ پتہ نہیں اس لڑکے کو مجھ سے کیا مسئلہ تھا، کیوں میرے پیچھے پڑا تھا۔ میں اگلے روز بھی اس کے کمرے میں نہ گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرا انکار مجھے اتنا مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ میں برتن دھو رہی تھی، مجھے اماں کے چلانے کی آواز آئی۔ میں بھاگی دوڑی کچن سے باہر نکلی تھی۔ میری ماں سیڑھیوں کے نیچے بے ہوش پڑی تھی، شاید وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ میری تو جان نکل گئی تھی۔ مالکن بھی وہیں پہنچ گئی، ڈرائیور کو بلا کر ہاسپٹل میں لے گئی۔ میں روئے جا رہی تھی۔ میری ماں کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھیں۔ مالکن نے ہاسپٹل کا سارا خرچہ اٹھایا تھا، لیکن وہ اب گھر پر بیٹھ گئی تھی۔ 2 دن تو میں بھی کام پر نہیں گئی۔ تیسرے دن اماں مجھ سے کہنے لگی کہ مالکن ہم پر بہت احسان ہیں، اس لیے تم کام پر چلی جاؤ۔
بات تو اماں کی بھی ٹھیک تھی، انہوں نے اماں کو بند مٹھی میں کئی ہزار کے نوٹ دیے تھے تاکہ مشکل میں کام آئیں۔ میں تیسرے دن کام پر چلی گئی۔ مالکن نے مجھ سے کہا کہ کام کرنے کے بعد گھر جانے سے پہلے پکا ہوا کھانا بھی گھر لے جانا، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ میں نے استبات میں سر ہلا دیا۔ میں جھاڑو لگانے لگی۔ جب شاہ امیر کے کمرے میں گئی تو وہ کمرہ خالی تھا۔ میں نے شکر کیا۔ میں نے سوچا اس کے آنے سے پہلے کمرے کی صفائی کر دوں، اس لیے میں نے جھاڑو ایک طرف رکھا اور اس کے بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے لگی۔ لیکن جیسے ہی میں نے تکیہ اٹھایا، یہاں جو کچھ تکیے کے نیچے مجھے نظر آیا میں دیکھ کر بری طرح سے گھبرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں تکیہ واپس رکھتی، کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ میں اس افتاد کے لیے تیار نہ تھی، اس شاہ امیر کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ یکدم میں نے خود کو سنبھالا اور پیچھے ہٹ گئی۔ وہ بھی میرا بازو چھوڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، بہت شوق ہے تمہیں میری جاسوسی کرنے کا۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا، میں نے تو بس چادر ٹھیک کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بات یہیں تک پہنچی تھی کہ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے مزید بولنے سے روکا۔ کہنے لگا، جو کچھ تم نے دیکھا ہے، اگر تم نے میری ماں کو بھنک بھی پڑنے دی تو یاد رکھنا بہت پچھتاؤ گی۔ وہ میرے بے حد قریب ہو کر دھمکا رہا تھا۔ میں اس وقت خوفزدہ اور بدحواس تھی۔ میں نے کہا، میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اس کے بعد وہ مجھ سے کچھ پیچھے ہٹا۔ کہنے لگا، ویری گڈ، بس ایسے ہی میری ہر بات مانتی رہو تو خوش رہو گی۔ چلو اب اپنا کام کرو۔ یہ کہہ کر وہ جوتوں سمیت ہی بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹ گیا۔ میں جھاڑو لگانے لگی۔ جیسے ہی میں نے اس کا کمرہ صاف کیا اور باہر جانے لگی تو کہنے لگا، سنو لڑکی۔ اس کی پکار پر میرے قدم دروازے کے پاس ہی رک گئے تھے۔ ایسا کرو، میرے جوتے اتار دو۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں اس کی غلام تو نہ تھی جو جوتے اتارتی۔ میں وہیں کھڑی رہی۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ وہی مغرور اور متکبرانہ انداز تھا۔ کہنے لگا، سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ میں نے کہا، میرے جوتے اتارو۔ وہ حکمیہ انداز تھا۔ میں اس شخص سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کے پاس آ کر اس کے جوگرز اتارنے لگی۔ شاید یہ امیری گھمنڈی لڑکوں کی عادت ہوتی ہے۔ غریب لڑکی کی بے بسی کو دیکھ کر ان کی انا کو تسکین ملتی ہے۔ میں نے جوگرز اتار کر ایک طرف رکھ دیے اور وہ کہنے لگا، سنو ادھر آؤ۔ ایک کے بعد ایک حکم تھا جو وہ مجھے دے کر صبر آزما رہا تھا۔ کہنے لگا، تکیہ ہٹاؤ اور وہ سگریٹ میرے پاس لے کر آؤ۔ اب وہ بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے کہہ رہا تھا۔ اس کے تکیے کے نیچے میں نے ایک شراب کی چھوٹی سی بوتل اور نشے کے سگریٹ دیکھے تھے۔ مالکن بے شک اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن ایسی باتوں سے یقیناً نا واقف تھی، ورنہ ضرور روکتی۔ میں نے تکیہ پیچھے کیا اور سگریٹ کی ڈبیاں شاہ امیر کی طرف بڑھا دی۔ وہ کہنے لگا، اس میں سے سگریٹ نکالو اور منہ میں رکھو، پھر لائٹر سے جلاؤ۔ یہ سن کر مجھے شدت سے غصہ آیا تھا۔ میں نے کہا، میں یہ نہیں کر سکتی، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگا۔ کہنے لگا، مجھ سے انکار کرنے کا مطلب سمجھتی ہو؟ اس کی بات پر میں نے فہم سی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور چلتے ہوئے میرے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، یاد ہے کچھ دن پہلے بھی تم نے میری بات سے اختلاف کیا تھا کہ تم میرے کمرے کی صفائی نہیں کرو گی، اور بدلے میں نے تمہاری ماں کی ٹانگ توڑ دی۔ یہ سن کر میں دنگ سی رہ گئی تھی۔ یہ کیسی حقیقت تھی جس سے میں واقف ہو رہی تھی؟ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ کہنے لگا، سرف والا پانی میں نے ہی سیڑھیوں میں پھینکا تھا۔ تمہاری ماں سیڑھیوں سے ایسے پھسلی کہ سیدھا ہاسپٹل پہنچ گئی۔ اب دیکھو، آ گئی نا تم میرے کمرے میں۔ مجھے اس شخص کی گھٹیا سوچ اور گھٹیا حرکت پر افسوس ہوا تھا۔ میں نے کہا، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ نے اپنی انا کی تسکین کی خاطر میری ماں کو اپاہج کر دیا۔ میری بات پر وہ استازیہ مسکرایا۔ کہنے لگا، ملک شاہ امیر کو کوئی انکار کرے تو اس کو میں کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ چلو شاباش، اب یہ سگریٹ میرے منہ میں ڈالو اور لائٹر سے جلاؤ۔ اس نے دوبارہ سے کہا، غریب ہونا شاید بہت بڑی آزمائش ہے۔
اگرچہ امیر لوگ بھی غریبوں کی چند ضروریات کو پورا کر کے انہیں اپنا غلام سمجھتے ہیں، میں نہیں جانتی تھی کہ اس بار میرا انکار مجھے کس بڑی مصیبت میں ڈال دے گا، لیکن میں وہاں سے چلی گئی۔ گھر آ کر بھی مجھے رات بھر سکون سے نیند نہیں آئی تھی۔ مجھے لگا شاید اب ہماری نوکری چھٹ جائے گی۔ شاہ امیر کی بات سے میں نے انکار کیا تھا، یقیناً وہ بدلے میں یہی کرے گا۔ اگلی صبح میں ڈرتے ڈرتے کام پر گئی تھی، لیکن سب کچھ معمول کے مطابق ہی تھا۔ کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ میرا بس تھوڑا سا ہی کام رہ گیا تھا کہ جب مالکن شاہ امیر سے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی بہن کے گھر جا رہی ہیں، کل صبح ہی واپس لوٹیں گی۔ وہ بھی ان کے ساتھ چلے، لیکن وہ انکار کر رہا تھا۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ مالکن جا رہی ہیں تو میں جھٹ فٹ اپنا کام نپٹایا تاکہ مالکن جا رہی ہیں تو میں ان کے جانے سے پہلے بنگلے سے نکل جاؤں۔ میرا کام بھی تقریباً ختم ہو چکا تھا، میں بھی مالکن کے ساتھ ہی باہر نکلنے لگی۔ جب شاہ امیر نے اپنی ماں سے کہا کہ امی میں باورچن کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، اس لڑکی سے کہو کہ میرے لیے کھانا بنا کر جائے، یہ سن کر میرا دل یک بارگی سے دھڑکا۔ مالکن کہنے لگی رانی تم شاہ امیر صاحب کے لیے کھانا بنا دو۔ میں نے کہا مالکن میں ضرور کھانا بنا دیتی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میری اماں بیمار ہے۔ مالکن نے شاہ امیر سے کہا کہ وہ کچھ آرڈر کر کے منگوا لے، لیکن وہ نہیں مانا۔ مالکن مجھ سے کہنے لگی رانی میں نے اپنے بیٹے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہی ملازمین رکھے ہیں، اب اگر اس نے تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے تو بنا دو۔ کیا میں تمہاری ماں کے لیے اتنا خرچہ برداشت نہیں کر رہی؟ کھانا بنانے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ وہ مجھ پر اپنا کیا گیا احسان جتلا کر چلی گئی۔ مجھے کھانا بنانے پر اعتراض نہ تھا، مجھے شاہ امیر پر بھروسہ نہ تھا، ابھی کل ہی تو وہ مجھے دھمکی دے رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کچن کا رخ کیا اور باورچن سے پوچھنے لگی کہ شاہ امیر کیا کھائے گا۔ اس سے پہلے کہ باورچن مجھے کچھ بتاتی، شاہ امیر کچن میں آ گیا۔ باورچن سے کہنے لگا تمہاری چھٹی ہے، تم اپنے گھر جاؤ۔ یہ سن کر میری رنگت اڑی تھی۔ وہ باورچن کچن سے باہر نکل گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کھانا میں نے کھانا ہے تو مجھ سے پوچھو، باورچن سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ مجھے بریانی کھانی ہے، ساتھ میں شامی کباب اور فش بھی فرائی کر لینا، اور میٹھے میں کسٹرڈ۔ وہ اچھا خاصا مینیو بتا کر باہر چلا گیا تھا۔ میں جتنی جلدی سب بنا سکتی تھی بنا رہی تھی، لیکن یہ سب بناتے ہوئے بھی مجھے 2 گھنٹے لگ گئے تھے۔ مغرب بھی ہو چکی تھی اور اب تو اندھیرا بھی گہرا ہونے لگا تھا۔ مجھے گھر بھی اکیلے جانا تھا۔ میں نے سب کچھ بنا کر ڈائننگ ٹیبل پہ سجایا اور اپنی چادر اوڑھ کر باہر جانے لگی۔ بنگلے کے کچھ ملازمین ہر وقت گھر پر موجود ہوتے تھے اور رہتے بھی بنگلے کے کوارٹر میں تھے، لیکن اس وقت لاؤنج میں مجھے شاہ امیر کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاہ امیر کے والد اور بڑا بھائی زیادہ تر بیرون ملک ہی ہوتے تھے، کبھی کبھی پاکستان کا رخ کرتے تھے۔ میں نے لاؤنج میں جب کسی ملازم کو نہیں دیکھا تو تیز قدم اٹھاتی ہوئی لاؤنج کے بیرونی دروازے تک پہنچی۔ اس وقت تک شاہ امیر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ چکا تھا۔ جیسے ہی میں نے لاؤنج کا دروازہ کھولا، دروازہ لاک تھا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے شاید چابی سے لاک کیا گیا تھا۔ میں نے پلٹ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے شاہ امیر کی طرف دیکھا تو وہ بڑے مزے سے اپنی پلیٹ میں بریانی ڈال رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی یہ سب شاہ امیر نے ہی کیا ہے۔ اس وقت اس بنگلے کے اندرونی حصے میں صرف میں تھی یا پھر شاہ امیر۔ لاؤنج کے علاوہ اور کوئی دروازہ ایسا نہ تھا جہاں سے میں باہر نکل سکتی۔ میں بے بسی کا یہ عالم تھا، میں رونے لگی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا کہ شاید کوئی دروازہ کھول دے، لیکن وہ بے حس شخص بڑے اطمینان سے بریانی کھا رہا تھا۔ میں رو رہی تھی، بار بار دروازہ بجا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا میں نے سارے ملازمین کو آج رات کی چھٹی دے دی ہے، رانی میرے علاوہ تمہاری پکار سننے والا آج کوئی نہیں ہے، اس لیے تم جتنا چاہے چلا سکتی ہو چلاؤ۔ یہ کہہ کر وہ بریانی کے ساتھ کباب بھی کھانے لگا۔ میں اس کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا آپ پلیز یہ دروازہ کھول دیں، میری ماں پریشان ہو رہی ہوگی، رات ہو رہی ہے، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ لیکن وہ شخص شاید اپنے سینے میں دل ہی نہیں رکھتا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ تم نے مجھے انکار مت کیا کرو، ہم دیکھ لیا نا اس کا نتیجہ۔
وہ کسٹرڈ پیالی میں ڈالتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں میری جان پر بنی ہوئی تھی۔ میں نے کہا میں آئندہ آپ کی کسی بات سے انکار نہیں کروں گی، لیکن پلیز مجھے جانے دیں۔ میرے ماں باپ میری وجہ سے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ شاید یہ میری بے بسی کی آخری حد تھی کہ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ کہنے لگا، دیکھو رانی، بات یہ ہے کہ اگر کوئی میری بات سے انکار کرے تو مجھے اس پر بہت غصہ آتا ہے اور میں بدلہ لیے بنا نہیں چھوڑتا، لیکن تم میری منت سماجت کر رہی ہو تو ٹھیک ہے۔ اس نے کسٹرڈ کھاتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی تھی۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور کہا کہ وہ مجھے چابی دے دے۔ میری بات سن کر کہنے لگا، چابی بھی دے دوں گا، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ پہلے یہ برتن اٹھاؤ، یہاں سے سب ملازم تو جا چکے ہیں، اب یہ کام تو تمہیں ہی کرنا پڑے گا۔ میں کوئی بھی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، 8:30 بج رہے تھے۔ میں رونے لگی۔ جلدی سے میں نے سب کچھ اٹھایا، سمیٹا، برتن دھوئے، اور جب کچن سے باہر آئی تو شاہ امیل لاؤنج میں نہیں تھا۔ اس کے کمرے کی لائٹ آن تھی۔ میرا جی چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دوں۔ میں نے اس وقت اس کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن مجھے چابی لینی تھی جو اس بے حس شخص کے پاس تھی۔ میں اس کے کمرے کے باہر ہی کھڑی رہی۔ کمرے پر دستک دی۔ وہ کہنے لگا، دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ میں نے ذرا سا دروازہ کھولا۔ وہ بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، مجھے لاؤنج کی چابی دے دیں، 10 بجنے والے ہیں، خدا کے لیے مجھے جانے دیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، ہاں تو میں نے کب روکا ہے رانی، جاؤ، لیکن پہلے وہ سگریٹ تو مجھے لا دو۔ وہ میری بے بسی کا پورا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میں کمرے میں آئی، سامنے سائڈ ٹیبل کے اوپر ہی سگریٹ اور لیٹر پڑا تھا، کانچ کا گلاس بھی تھا۔ میں نے سگریٹ اور لیٹر لیا، اس شخص کے پاس گئی۔ میرے ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ میں سگریٹ اس کے منہ میں رکھ کر جلایا۔ سگریٹ کا ایک کش لگا کر اس نے دھواں میرے منہ پر اڑایا تھا۔ کہنے لگا، اب میری روم فریج سے شراب نکالو اور گلاس میں ڈالو۔ اس کی یہ بات سن کر میں وہیں کھڑی رہی۔ کہنے لگا، رانی 10 بج رہے ہیں، تم جتنی دیر کرو گی لوگ انگلیاں تم پر ہی اٹھائیں گے، چلو جلدی کرو۔ مسلسل رونے سے میری ہچکی بن گئی تھی، لیکن اس شخص کے سینے میں شاید دل ہی نہیں تھا۔ میں نے اس کے کمرے میں رکھی روم فریج سے شراب کی بوتل نکالی اور اس کے پاس رکھے گلاس میں ڈال دی۔ اس وقت وہ مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ میری سسکیاں اس کمرے میں گونجتی رہی، لیکن سننے والا کوئی نہ تھا۔ رات کے 3 بجے اس شخص نے مجھے لاؤنج کی چابی دی تھی۔ میرا سب کچھ برباد کرنے کے بعد مجھ سے کہنے لگا، ابھی بھی رات کی سیاہی باقی ہے، رانی جلدی سے اپنے گھر چلی جاؤ، کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس شخص کا قتل کر دوں، لیکن یہ شخص میرے اختیار میں نہ تھا۔ میں نے کہا، جیسے تم نے مجھے برباد کیا ہے، خدا کرے تم بھی برباد ہو جاؤ، تمہیں کبھی چین نہ آئے، تم روتے ہوئے کوئی تمہارے بھی آنسو پوچھنے والا نہ ہو۔ یہ کہہ کر میں نے چابی لی اور باہر چلی گئی، لیکن میں اپنے گھر نہیں گئی، بلکہ میرا رخ مین روڈ کی طرف تھا۔ میں زندہ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اگلی زندگی میرے لیے صرف بدنامی ہی لے کر آتی۔ اچھا تھا کہ میں کسی گاڑی سے ٹکرا کر مر جاتی۔ میرے ماں باپ بھی یہی سمجھتے کہ میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مر گئی ہوں۔ میرے سامنے ایک تیز رفتار گاڑی آ رہی تھی۔ اس وقت سڑکیں سنسان تھی، اس لیے گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی۔ جب وہ قریب آنے لگی تو میں اس گاڑی کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ بڑی زور سے وہ گاڑی مجھ سے ٹکرائی تھی اور پھر میرا سر کسی چیز سے بڑی زور سے ٹکرایا تھا۔ میں بے ہوش و حواس سے غافل ہوئی تھی، لیکن جیسے زندگی ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، موت بھی نہیں ہوتی، میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے کمرے میں تھی۔ مجھے اپنے بچ جانے کا افسوس تھا۔ میرے سامنے ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا۔ میرے سر میں درد کی شدید ٹھیس اٹھی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا تو احساس ہوا کہ میرا پورا سر پٹیوں سے جکڑا ہوا ہے۔ وہ عورت مجھے دیکھ کر اس نوجوان کو بلا کر کہنے لگی، عامر، اسے ہوش آ گیا ہے، جاؤ جا کر ڈاکٹر کو بلا لاؤ۔
کچھ ہی دیر میں نرسیں اور ڈاکٹر بھی میرے کمرے میں آ گئے۔ مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں کیا بتاتی، میرا ماضی داغدار تھا، اس لیے میں نے کہا مجھے کچھ بھی یاد نہیں، میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے، مجھے کچھ یاد نہیں۔ میں نے اپنی یادداشت کھو جانے کا ناٹک کیا تھا۔ وہ عورت مجھے اپنے گھر لے گئی، ایک چھوٹے 3 کمروں کے فلیٹ میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ میں انہی کی گاڑی سے ٹکرائی تھی، کافی نیک خاتون تھی، میرا بہت خیال بھی رکھتی رہی۔ جب میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تو خود ہی گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ اس کا بیٹا ایک نفسیاتی ڈاکٹر تھا۔ اس فلیٹ کے ایک کمرے میں اس نے اپنا کلینک بنایا ہوا تھا۔ سنا تھا کہ اس کے ہاتھ میں بہت شفا ہے۔ اس نے کئی بار مجھ سے کہا میں اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے کی کوشش کروں، شاید مجھے کچھ یاد آ جائے، لیکن میں بھولی ہی کب تھی۔ جب وہ یہ چاہتا کہ مجھے کچھ یاد آ جائے، میں سر درد کا بہانہ بنا دیتی تو بڑی بھی اپنے بیٹے کو ڈانٹنے لگتی، کہتی اسے نہیں یاد آ رہا تو کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو۔ وہ کہتا اماں اس لڑکی کی یادداشت واپس آ سکتی ہے کیونکہ یہ سب کچھ نہیں بھولی، اسے کھانا پکانا اچھے سے آتا ہے، یہ سب پتہ ہے کہ کیا چیز کیسے پکاتے ہیں، ہر کام اسے کرنا آتا ہے، اس کا مطلب یہ سب کچھ نہیں بھولی۔ یہ سن کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، لیکن بہرحال میں نے اپنا ناٹک جاری رکھا۔ 1 سال بیت چکا تھا، بڑی بھی اب مجھ سے بہت مانوس ہو چکی تھی، اس لیے اپنے بیٹے کو مجھ سے شادی کے لیے راضی کر دیا۔ سہارے کی ضرورت تو مجھے بھی تھی، میں نے بھی انکار نہیں کیا۔ یوں میری شادی عامر سے ہو گئی۔ عامر بہت اچھا انسان تھا، میں اس کے ساتھ بے حد خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی، لیکن ایک دن وہ ہوا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ شام کی چائے میں اکثر عامر کو اس کے کلینک نما کمرے میں دینے چلی جاتی تھی۔ زیادہ تر اس وقت وہاں کوئی مریض نہیں ہوتا تھا۔ ایسے ہی ایک شام تھی جب میں چائے کا کپ دینے اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچی، مگر اندر سے آنے والی آواز نے میرے پیروں کو وہی منجمد کر دیا تھا۔ میں نے اسے برباد کر دیا ڈاکٹر، وہ میری منت کر رہی، اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی، لیکن مجھے اس پر رحم نہیں آیا۔ میں اس کی آواز کو کیسے بلا سکتی تھی؟ وہ شامیر تھا۔ دیکھیں مسٹر شامیر، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکی اب مر چکی ہے۔ اس رات اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو کیوں آپ اس بات کو تسلیم نہیں کر لیتے؟ بھول جائیں اس واقعے کو۔ عامر اسے سمجھانے لگا، کیسے بھول جاؤں، میں بھلا ہی نہیں پا رہا۔ میں پچھلے 1 سال سے سویا نہیں ہوں، میں سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا ہوں تو مجھے اس کی سسکیاں سونے نہیں دیتی۔ مجھے لگتا ہے وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے رو رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ مجھے جانے دو، میرے ماں باپ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی آواز میرے کانوں میں ہر وقت گونجتی رہتی ہے۔ مجھ پر نہ شراب اثر کرتی ہے نہ ہی نیند کی دوائیں۔ میں سونا چاہتا ہوں لیکن وہ مجھے سونے نہیں دیتی۔ ایسا کرو ڈاکٹر، مجھ سے میرا حافظہ چھین لو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ مجھے اس کی بد دعا لگ گئی ہے، کاش کہ وہ مجھے کہیں مل جائے تو میں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ لوں، اس سے کہوں کہ جو چاہے مجھ سے بدلہ لے لے، لیکن مجھے اپنی بد دعا سے آزاد کر دے۔ میں سونا چاہتا ہوں ڈاکٹر، میں پچھلے 1 سال سے نہیں سویا۔ وہ بلک بلک کر بڑی بے بسی سے رو رہا تھا اور مجھے خدا کی خدائی پہ پختہ یقین ہو چکا تھا۔ میں بھی کیا بدلہ لے سکتی تھی جو میرے رب نے اس شخص سے لیا تھا؟ بے شک وہ اپنے مظلوم بندوں کی پکار کو سنتا ہے۔ وہیں پلٹ کر واپس چلی گئی کیونکہ میں اس شخص کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔